جو شیطان کا پلان ہے یا جتنے بھی اس کے پلانز ہیں وہ یہی ہے کہ آپ میں پہلے وہ انسیکیورٹی پیدا کرے گا اور پھر اس کا کوئی حرام حل دے گا۔ مثال کے طور پہ دو خاص چیزیں جو شیطان ایکچولی مینشن کرتا ہے اپنی اس بغاوت میں، جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے ان بندوں کو دور کروں گا آپ سے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں ان کے آگے سے یا ان کے پیچھے سے آؤں گا یا ان کے دائیں بائیں سے تو وہ کیا کریں گے اس کے بدلے میں؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری دعویٰ کے رزلٹ میں وہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ کسی بھی گائے کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور پھر میں ان کو یہ حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے نا اس کو بدلیں گے۔ سو ایک دم جو ہے ہم گائے کے کان اور اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے اس کا مطلب کیا ہوا بھلا، اور شیطان یہ دو چیزیں خاص کر کیوں لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ شیطان کی حملوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یا تو قتل کی بات کرے گا یا زنا کی بات کرے گا، اس طرح کی چیزوں کی بات کرے گا، لیکن اس ایکویشن پہ واپس جائیں جس کی ہم نے بات کی تھی۔ سب سے پہلے شیطان آپ میں انسیکیورٹی پیدا کرے گا، اور یہ دو چیزیں، سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی گائے کا کان کاٹنا، یہاں پہ بیسیکلی مراد لک چام کے بارے میں، کسی چیز کو لکی سمجھنا۔ لوگ جو ہے اس طرح کی سپرسٹیشنز میں آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر خرگوش کے کان پہن لینا، یا کسی قسم کے ناخن لٹکا لینا، یا کسی قسم کے دانت لٹکا لینا، وہ یہ سمجھنا کہ یہ میرے لیے لکی ہے، اور لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ بندہ میری ٹیم میں ہوگا، میں یہ شرٹ پہنوں گا تو اس سے میں لکی ہوں یا ہم جیتیں گے، سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ یقین کریں لوگ ایسی فضول چیزوں پر واقعی بلیو کرتے ہیں، اور یہ لگتا بھی بیوقوف صحیح ہے، اور یہ لگتا بھی فضول صحیح ہے۔ ایک بندہ تھا وہ کہتا کہ یہ بسکٹ جو ہے میرے لیے بڑا لکی ہے، یقین کریں لوگ ایسے بھی ہیں، اور وہ اس پر بلیو کرتے ہیں لوگ، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں واقعی میں ان کی زندگی کے اوپر کوئی افیکٹ رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ انسیکیورٹی کیا ہے؟ یہاں پہ انسیکیورٹی یہ ہے کہ آپ واقعی میں شیور نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کنٹرول ہے آپ کی زندگی کے اوپر۔ یہ تو سب سے بڑی انسیکیورٹی اس نے آپ کے اندر پیدا کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے بارے میں سوال اٹھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں، اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی وہم ڈال دیا، گڈ لک چارم ڈال دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ پہنو تو دیکھنا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، بجائے وہ کرنے کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے وہ نیلے رنگ کی آنکھ لٹکائی ہوتی ہے گاڑیوں میں یا گھروں میں، وہ چھوٹی سی مطلب نیلے سے کلر کی ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا گھر جو ہے وہ سلامت رہے گا کسی بھی بری چیز سے، بری نظر سے، اور اگر آپ اس کو پہن لیں گے تو یہ آپ کو بھی مدد کرے گا۔ تو آپ اپنا حل نا ایسی چیزوں میں پھر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ اب کیونکہ آپ کے درمیان، آپ کے اندر ایک انسیکیورٹی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی پاور اور کنٹرول کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح واقعی میں آپ کا مستقبل اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، تو یہ اس نے سب سے بڑی انسیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کی۔ اور دوسری بات اس نے کیا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، خلقت کو بدلیں گے۔ سب سے مین بات جو آپ کسی بھی بندے میں انسیکیورٹی دیکھیں گے نا یا جانیں گے تو یہی ہوگا کہ وہ نا خود کو بدلنے لگ جاتے ہیں جب وہ کسی بھی کاسمیٹک سرجری کی طرف جائیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی آج کل یہ معاشرے میں بڑا پریز کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ 16 گھنٹے، 20 گھنٹے، 24 گھنٹے تک اس کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس چیز کی، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم جو انسیکیورٹی ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں کر رہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک مائی سیلف، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے پیدا کیا، میں سیٹسفائی نہیں ہوں، مجھے کانفیڈنس نہیں آتا ان چیزوں کے ساتھ۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے انسیکیورٹی پیدا کیا آپ میں، اور وہ خود آگے کہے گا اچھا اس کو چینج بھی کر دو، جو کہ حرام طریقہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہو، یہ وہ طریقہ جس سے تم اپنے آپ کو بدلو گے تاکہ تم بہتر لگ سکو۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں آنا چاہ رہے، بلکہ آپ لوگوں کی نظروں میں آنا چاہ رہے، اور وہ بھی غلط طریقوں سے۔ اور وہ جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں لوگوں کی نظر میں بہتر بننے کا، وہ آپ کو اصل میں ڈیگریڈ کر رہا ہے، اور اس مقصد کی بھی توہین ہے جس مقصد کی خاطر اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ سو ان دونوں سچویشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسیکیورٹی جو ہے وہ پیدا کی گئی، بڑی انسیکیورٹی پیدا کی گئی، اور اس سے آپ بہت بڑی چیز اخذ کرتے ہو، اور پھر اس کے بدلے میں شیطان آپ کو ایک حرام حل بھی دے رہا ہے، اور وہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، اس کے نبی نے منع کی، اور یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ ہے کہ ان چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا قرآن میں؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو میں سمجھوں گا اس بندے کے بارے میں کچھ چیزیں، بجائے اس بندے کی کہ جس نے بس کچھ لٹکایا ہوا ہے ایز اے گڈ لک چارم کے طور۔ لیکن ان دونوں ایکٹس میں دونوں ہی شرک کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ ڈسبلیو ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے بت کا سائز بڑا ہے، یا آپ کسی بہت بڑے بدھا اسٹیچو کو آپ ورشپ کر رہے ہیں، یا آپ کسی چائے کی پیالی کی عبادت کر رہے ہیں جس کے اوپر اس بدھا اسٹیچو کی پکچر ہے، یا آپ کی کسی فیورٹ پاپ سٹار کی، تو یہ سیم بات ہے، یہ شرک ہی ہے۔ اور یہ وجہ ہے اس کے پیچھے کی، یہ جو چھوٹی چیزیں شیطان کرواتا ہے نا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی بڑی چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں،
اور اس کی زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے، اور بجائے یہ کہ آپ اس انسیکیورٹی کو ایڈریس کریں یا اس پرابلم کو ایڈریس کریں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اوپر، آپ اس کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو پیدا کیا ہے، اس کے بجائے آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنا ایمان ان چیزوں میں رکھتے ہو۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ بہت بڑے بڑے مسئلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیزوں میں سیکیورٹی عطا کرے اور ہمیں انسیکیورٹی سے بچائے اور شیطان کی چالوں سے بچائے۔